السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انتسام ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں IS ورلڈ ہندی اسلامک یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غوث پاک کی ایک ایسی علی شان کرامات کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کرامات کو سننے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، ہمارے غوث پاک کی کیا شان ہے اور ان کا کیا مرتبہ ہے اور ان کی کتنی کراماتیں ہیں، آپ لوگوں نے کافی ساری کراماتیں ابھی تک نہیں سنی ہوں گی اور بہت ساری کراماتیں آپ نے سنی بھی ہوں گی، تو آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک کی کتنی بڑی شان ہے۔ تو آپ لوگ غوث پاک کی کراماتوں کو ضرور سنا کریں۔ غوث پاک کی بہت بڑی بڑی زندہ کراماتیں ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر ہی جائیں، اور اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آئے تو اس کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل IS ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ غوث اعظم اپنے آپ میں ایک اللہ کی طرف سے کرامات ہیں۔ آپ کا مبارک نام شریف ایک کرامات ہے جسے لوگ اپنے لبوں پر لاتے ہیں تو غوث پاک کے نام کی برکت سے لوگوں میں کپکپی یعنی کہ تھرتھراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ ویسے تو غوث پاک کی بے شمار کرامات ہیں۔ اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے کچھ کراماتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سرکار غوث الاعظم تحدیث نعمت اور میں 25 اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، 14 سال تک عراق کے بیرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نفل میں ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گڑی ہوئی کھوٹی میں باندھ دیا کرتا تھا تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے میں آنکھ کھل جائے۔ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا مزد کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بزا کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر ایمار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار میں ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا، وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آ جائیے، آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے، لیکن میں نے انکار کیا۔ اس نے اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ لیکن اس نوجوان کے پہم اصرار میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جیلان کا۔ وہ بولا، میں بھی جیلان کا ہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے آپ مشہور زاہد حضرت سید ابو عبداللہ سومی نواس عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد آ کر تلاش رہا
مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں جب بھوک سے نڈال ہو گیا اور میری جان پر بن آئی تو میں نے اپنے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ بھی بخوشی اسے تناول فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ باقی رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے اضطراری حالت میں آپ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا۔ میں بہت خوش ہوا کہ بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی۔ اس نے قبول کی اور چلا گیا۔ پیروں کے پیر پیر دستگیر، روشن ضمیر کتب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لسانی غوث مدنانی، پیر پیرا میر میرا، الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی تحدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے اور مجھ پر آگ برساتے، لیکن میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا اور دھمکاتا تھا اور کہتا تھا یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کو زوردار تماچا مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا، پھر میں پڑتا تو وہ جل جاتا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے اور آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا، دفع ہو۔ اس نے انکار کر دیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھس گیا، مگر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے عبد القادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، اے ملعون، دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ شیطان بولا، آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ گرا یعنی سخت ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال اور فندے اور ہیلے ظاہر کیے اور میرے استفسار یعنی میرے پوچھنے پر بتایا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں 1 سال تک جد و جہد کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سارے جال ٹوٹ گئے۔ پھر میرے ارد گرد بہت سارے اسباب ظاہر ہوئے تو میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ سے متعلق مخلوق کے اسباب ہیں، یعنی مخلوق کی محبتیں وغیرہ ہیں۔ اس معاملے میں بھی میں نے مزید 1 سال توجہ اور جد و جہد کی، لیکن میرے وہ بھی جال ٹوٹ گئے۔ تو دوستوں، شیطان یہاں غوث پاک سے بھی مات کھا گیا اور شیطان غوث پاک کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ یہ ہے ہمارے غوث پاک کی شان۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اسی طریقے کی روز کی ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور پیارے دوستوں، ہم نے آپ کی اسکرین پر جو ایک ویڈیو لگائی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کو کھولیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے بڑے سے بڑے اور مشکل سے مشکل مسئلے حل ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ یہ غوث پاک کے نام کا چراغ ہے۔ اس چراغ میں کافی نقش بنے ہوئے ہیں جس کی برکت سے آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں اور سمجھیں اور فائدے اٹھائیں۔